السلام علیکم ناظرین رس 9 بجے تو خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل ادھمپورس مز آز پروگرام ساز کرنا آمت یت مز LG منوج سنہا تعلیمی دو ذمہ دارو تو طالب علمو شرکت کر ات موقع پہ یہ LG منوج سنہان فزکس بھارت یاترا ہری جنڈی ہو تت تمو آپریشن سندور ذکر کران ونمت یہ آپریشن سندورس دوران پاکستانس مز ملٹنٹن ہند ٹھکانہ تباہ کرنا آئی تت دنیا بھارتی سائنسدانن ہز قابلیت ہند ثبوت پیش کرنا آمت یل زن تمو ون بھارت پریت کن شعبس مز ترقی کران تو طالب علمن ہند زون ٹیکنالوجی کن پھرن سٹھا ضروری پاکستان بھارت بھیجے گئے بربرا 26 معصوم نرپراد نردوش لوگوں کی ہتیا اور گاؤں کو پوری دنیا جانتی ہے پاکستان سے سہایتا پراپت حملوں نے اور گاؤں میں گھس کر لوگوں سے ان کا دھرم پوچھا ان کی نرم کیا اس آتنکی حملے کے پرنام سوروپ 26 جانے گئے اس آتنکی حملے کے خلاف اپنے جواب بھارت نے پاکستان کے ہندوسی آتنکی ٹھکانوں کو نشٹ کرنے کے لیے آپریشن سندور پالن مئی مہینے کی 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت ورش نے آتنکی ملک پاکستان میں استھت 9 آتنکوادی ٹریننگ کیمپس کو پوری طرح ضبط کر آپ نے بھی ٹی وی پر دیکھا ہوگا اخباروں میں پڑھا ہوگا بنا سیما پار کیے بھارت کی آرم فورسز نے پاکستان کے اندرونی علاقوں میں موجود آتنک قیدیوں کو مٹی میں ملا پہلگام کے بدلے کا ہمارا رسپانس فوکس تھا میجرڈ تھا پریسائز تھا اور اس سے بھارت کی طاقت اس بار پوری دنیا دیکھ کر حیران ہمارے سینکوں نے عدم ساہس کے ساتھ اس کے پیچھے جو مول طاقت تھی وہ سائنس کی ہی طاقت تھی لیکن اس حملے کے پشچات بھی پاکستان سدھارا نہیں سنے 7 8 9 میں بھارت کی سرحد جس میں جموں کشمیر دیش میں ہمارے انیک سینیہ ٹھکانوں ڈرون سے میسائل سے حملہ کرنا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان حملوں کو ناکام کر دیا اور دنیا کی پہلی بار بھارت ورش کی چھمتا کو دیکھنے کا اوسر ملا پاکستان کے ایک میسائل اور ڈرون کو آسمان میں حفاظت کرتے ہوئے ہماری سینا سامانیہ جنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کے فرکشن سے کم نہیں ہے ڈاکٹر گلاٹی بتا رہے تھے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کے بارے میں پوری دنیا کافی جانتی ہے لیکن آپریشن سندور میں بھارت نے اپنے سودیسی ڈرون کا جو پردرشن کیا جس کو رکشا کوچ کا پردرشن بھارت نے کیا آج پوری دنیا حیران میں اس لیے اپنے دیش کے سبھی ویگیانک سائنسسٹ اور ایئر ڈیفنس سے جڑے سبھی لوگوں اور بھارتی سینا کے جوانوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں 9-10 مئی کی رات بھارت کا جوابی حملہ ایک ایتہاسک میل کا پتھر بن گیا جب پہلی بار کسی دیش نے پرمانو ہتھیار سمپن راشٹر کے ہوائی ٹھکانوں پر سفلتا پوروک حملہ کیا منٹوں میں بھارت نے پاکستان کے بھیتر نور خان سمیت 11 سینک ٹھکانوں رفیقی ہو مرید ہو سستو ہو سیال ہو تصور چنین سرگودا اسکردو گھوڑائی چکوباباد یہ سبھی کو نشانہ بھارتی سینا نے بنائے اور ساتھ ہی پاکستان میں لاہور ایئر ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح سے نشکریہ کر دیا آج کل موبائل پر آپ بھی ممبر اسمبلی حویل جہاز احمد جان سند صدارتس مز آز میونسپل کمیٹی پونچھ کن افسرن ہز میٹنگ سان سپدمت یتھ دوران پونچھس مز صاف صفائی تو دویمن معاملن حوالہ کتھن دل دن آو
یل زن اعجاز احمد جانن میونسپل کمیٹی ہندن ذمہ دارن تو اہلکارن ہز حوصلہ افزائی کران وون زِ جنگس دوران تہ کمیٹی ہندو ذمہ دارو تو اہلکارو طرف پن فرائض چکسان انجام دن آمت یم باپت تمن سرکار طرف اعزاز دن یل زن تمو وون زِ پونچھ حلقہ تعمیر ترقی تو صفائی یقینی بناونس حوالہ مزید قدم تلنے یت زن عام لوکن راحت واتہ. پونچھ شہر کے اندر جو ہم نے میٹنگ کی، میں سی او پونچھ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دوران جنگ انہوں نے بہترین جو ہے کام کیا اور پوری کی پوری جو میونسپلٹی ہے اس میں ایک چھوٹے سے ڈیلی ویجر سے لے کے ہمارے سی او صاحب تک اور ایون میں کہوں گا ڈائریکٹر جو ہمارے، کیونکہ یہ ٹیم کا ایفرٹ ہوتا ہے، ایک آدمی کا نہیں ہے، ان سب نے بہترین مثال دی اور پونچھ کے اندر اتنی شیلنگ میں انہوں نے سب کچھ جو ہے بہترین طریقے سے چلایا، اس کی مبارکباد دیتا ہوں. آج ہم نے پونچھ کے اندر اسٹریٹ لائٹس کا جو ہمارا پہلا چھوٹا سا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں 280 کے قریب ہم جو ہے وہ نئی انسٹالیشن وہ کرنے جا رہے ہیں. لگ بھگ 80 لاکھ روپیز کے 3 جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں. ان کی ٹینڈرنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے فائنل پہ، الاٹمنٹ 2-4 دنوں میں ہو جائے گی، جس میں ہم پونچھ شہر کے اندر 68 جو کام ہیں نئے وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ڈفرینٹ لوکیشنز میں ساری وارڈز کو جو ہے وہ پریورٹی پہ دیا جائے. لیکن یہیں تک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے قریب کافی بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے اس کی بھی سینکشن جلدی مل جائے گی. اور پونچھ کے اندر سولر لائٹس کے لیے جو ہمارا ہے 1 کروڑ 10 لاکھ کی جو پہلی سولر لائٹ ہے جو جموں کشمیر کے اندر انسٹال ہوگی، اس کے لیے بھی ٹینڈر جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے. اس پہ بھی جب ٹینڈر ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی پونچھ کے اندر لائٹس لگائیں گے جو بے مثالیہ ہے. پونچھ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کرشن چندر پارک کے پاس راستہ جو ہے وہ کام ہم نے لگا دیا، وہ چل رہا ہے. اب تو انٹری پوائنٹ ہے، کلاک ٹاور ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہمیں پرابلم آئی، جنگ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ماحول. یہاں پہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پونچھ کے اندر جو شیلنگ سے نقصان ہوا، آنریبل چیف منسٹر صاحب اسی وقت پونچھ پہنچے اور کوشش کی ہر جگہ وہاں پہنچنے کی. جو لوگ مارے گئے ان کو 10-10 لاکھ روپے کا اعلانات کیے اور پہلا 6 لاکھ روپے بنا کسی فارملٹیز کے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا ہے. باقی کا بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے اور بھی مزید جو ہے ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. جن کے مکان ڈیمیجز ہوئے ان کو 1 لاکھ کچھ کے قریب پڑ گیا ہے، کچھ کو 40,000 پڑا ہے. باقی بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہے، ڈیمیج بہت زیادہ ہے. میں آخر میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے DC صاحب ہیں، SSP صاحب ہیں، ایڈیشنل SP صاحب ہیں اور تمام ونگ جس میں میونسپلٹی پونچھ، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پونچھ، ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرس ہمارے PWD کے، PMGSY کے اور PHE کے، پاور ڈپارٹمنٹ کے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس جنگ میں انہوں نے بہترین کام کر کے پونچھ کو جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت سے جو بچایا ہے. اور آخر میں پھر سے میونسپلٹی کے صفائی کرمچاریوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جموں کشمیر سٹیٹ بورڈ آف سکول ایجوکیشن طرف یہ 11ویں جماعت ہندن سالانہ امتحان ہند نتائجن ہند اعلان کرنا آو. تت شمالی کشیر ہندس سوپر ست تعلق تھون واجنہ ادفر معراجن کامرس سٹریم مز گۄڈنِچ پوزیشن حاصل کرمز. یل زن ادفر معراجن گلستان نیوز ست کت کران وون زِ تہذ کوشش روز برو کن تہ پوزیشن حاصل کرن یت زن تم مالس ماج تو علاقک ناو روشن کرن. یل زن تمو باقین طالباتن تو طالب علمن وون زِ تم تہ گژھن محنت کرت برو پکن. السلام علیکم، میرا نام ادفر معراج ہے. آئی سیکیورڈ 492 آؤٹ آف 500 ان مائی کلاس 11th ریسنٹ بورڈ ایگزامینیشنز. سو میں گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سوپور کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا فیلڈ جو ہے وہ کامرس ہے. تو میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بولنا چاہوں گی. آپ بول رہے تھے فیلڈ کے بارے میں. میرا کامرس تھا اور اسکولنگ میری گرلز ہائی سیکنڈری سے ہوئی ہے 11th سے ٹل مائی 10th. میں SRM ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کی اسٹوڈنٹ ہوں. اینڈ میں بولنا چاہوں گی کہ میں نے پوری مطلب ویلی میں ٹاپ کیا پوری ویلی میں. میں بات کرنا چاہوں گی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج مطلب کشمیر میں ہی نہیں، ان دا سینس مجھے لگتا ہے ہول ورلڈ میں ایوری ون از پریفرنگ میڈیکل اور میں بول سکتی ہوں آرٹس میں UPSC وغیرہ ہے. دیٹس وائی میں نے یہ ایسا ایک فیلڈ چوز کیا.
आई नो ये थोड़ा मतलब अभी उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, कश्मीर में नहीं है अभी उतना ज़्यादा स्कोप, बट बहुत डाइवर्स, ये बहुत अच्छा फील्ड है। आप देखिए आगे आगे इसमें इतने इतने अच्छे स्कोप्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, HR है, बहुत सारे और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ये है। तो मेरी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा, इरशाद सर, रिफत मैम, स्पेशली दाऊद सर, समीर सर, उनका बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट रहा है। मेरी फैमिली का सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा, मतलब वो मेरा वो सपोर्ट सिस्टम है, मेरे बाबा, मेरी बहनें, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मतलब इनकरेज किया। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, मतलब मे भी लोग बोलेंगे कि नहीं छोटी सी अचीवमेंट है, बट नहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये एवरीवनस ऑफ कप ऑफ टी है, नहीं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें भी। लेकिन क्योंकि 11th में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, मैं एक तो मैं बोल रही हूँ, मैं मतलब होल इंडिया में ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता ऐसे लाइक कश्मीर में, या ये होल इंडिया में मैं सबसे पहले कम्पीट करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ होना चाहिए, मेरे मामा बाबा की दुआ होनी चाहिए। सरकारी स्कूलन मज तालिब इलमन मिड डे मील्स फराहम करने युत जन सरकारी स्कूलन मज तालिब इलमन हुंद तादाद बढ़ावनस मज ते मदद मिल तो अमे हवाले महकमे तालीम तरफ तमाम स्कूलन अख चार्ट फराहम करने युत जन बच्चन हिंज न्यूट्रिशन हुंद खास ख्याल थावने यी, ताहम शुमाली हंदिस पटनस मज अत बरक्स वुचने। गवर्नमेंट स्कूलों में जब मिड डे मील की बात आती है तो शायद एक मेन्यू लगाया हुआ होता है, और इसका जो मकसद भी वही है, जो बच्चों में न्यूट्रिशन दी जाए उसी एक शेड्यूल से इनको न्यूट्रिशन दी जाती है। एक दिन एक किस्म की वेजिटेबल और दूसरे दिन दूसरे किस्म का, इसी तरीके से इसमें जो मीट की बात करें या हम पनीर की बात करें वो भी इसमें ऐड होता है। और जब हम मेनू की ओर देखते हैं, जो हर एक स्कूल ने अपना अपना मेनू शेड्यूल बनाया होता है, तो उसमें फ्राइडे के दिन मीट या पनीर दी जाएगी। मगर जब बच्चों से बात करते हैं तो कुछ और ही यहाँ पे सामने आ जाता है। मैं बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। जी बेटा, पहला अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ताहिर है। मुझे बता दीजिए कि आपने इस हफ्ते की जब बात करें, 7 डेज की बात करें, तो क्या क्या आपने खाया? हमने खाया दाल के साथ सोया चंक्स, और हम खाते हैं बीच बीच में सब्जियां भी। और इस हफ्ते की खासकर बात करें तो इस हफ्ते में हमने खाया ज़्यादातर दाल और सोया चंक्स। मुझे बताइए कि जो हम गोश्त की जब बात आती है या पनीर की जब बात आती है तो वो आपने खाया? नहीं, पनीर नहीं खाते, लेकिन गोश्त एक टीचर्स दिन खाते हैं बीच बीच में। अच्छा, यानी कि जब टीचर्स डे था उस दिन आपको खाली मीट खिलाया, गोश्त खिलाया, तब से नहीं खिलाया? नहीं। तो बाकी आप वेजिटेबल्स खाते हो? हाँ। दाल खाते हो, या आपको कभी कभार अंडे दिए जाते? पनीर और गोश्त आपको नहीं दिया जाता? नहीं। बताइए क्या क्या खाने में दिया जाता है आपको? दाल और अंडे भी कभी कभी। गोश्त पनीर नहीं अभी वो नहीं देते? क्या क्या देती है आपको? दाल, सोयाबीन, कभी कभी अंडे वंडे। गोश्त पनीर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं महकमे से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर एक मेन्यू लगाया हुआ होता है, उस पर बाज़ाब्ता तौर लिखा हुआ होता है कि किस दिन आपको क्या न्यूट्रिशन देनी है, यानी कि आज किस स्कूल में क्या बनेगा, ये एक मेन्यू लगाया हुआ होता है जिस पे अमल करना ज़रूरी है। और जब स्कूलों की बात आ जाती है, जिस स्कूल में भी हम अभी गए तो हर एक स्कूल में मेन्यू के मुताबिक कुछ नहीं दिया जाता है। गोश्त और पनीर की बात तो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है, खाली अंडे और कभी कभार वेजिटेबल्स, और जो दाल की बात करेंगे वो दिया जाता है। गोश्त और पनीर तो मेन्यू पे लिखा होता है मगर बच्चों को नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ पे एजुकेशन जो अमला हमारा यहाँ पे है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, जो इस मिड डे मील से डील, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर सरकार की जानिब से इस पे बाज़ाब्ता वहाँ से फंड्स आ जाते हैं ताकि हम इन बच्चों को एज पर डाइट, एज पर न्यूट्रिशन चार्ट इनको डाइट दिया जाएगा, मगर वो कहाँ पे है? स्कूलों में उसको क्यों नहीं अपनाया जाता है? जो फंड्स इस पे आ जाते हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं? हम यही माने शायद फंड्स तो वहाँ से आ जाते हैं, फिर वो एक या दूसरे के जेब में चले जाते हैं। महकमा एजुकेशन को चाहिए कि इन स्कूलों का दौरा करिए, और जो कंसर्न मिड डे मील कमेटी है उनको चाहिए कि कंसर्न जो ये स्कूल है इनका दौरा किया जाए और वहाँ पे बच्चों से पूछा जाए कि आपको एज पर मेन्यू ये दिया जाता है खाने के लिए, जो न्यूट्रिशन चार्ट बना है वो आपको उस मुताबिक दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। राही निसार गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदू बलीसास मज आज मनशियात हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज स्कूल इंतजामिया, तालिब इल्मो, मुकामी फनकारों तो लूको शिरकत कर।
ات موقع پہ منشیات کن مضر اثرات حوالہ کتن دل دن آو تت فنکاروں طرف پنہ فن بھرپور مظاہر کرنا آمت یل زن ات موقع پہ ون آو منشیات نیال گالنے باپت پز پریت اکس برو کن یون یت زن نوجوان پوئی ام نش دور تھونس مز آسانی سپدِ شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ یہاں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ پہنچتے ہیں. اور میرا نام علیزہ فردوس کھانڈے ہے. میں یہاں پہ 12th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہی ہوں. آج جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے آج کل بہت پہلے تو بہت کم تھا, ڈرگس کا یوز بہت یوزلی بہت کم کیا جاتا تھا, لیکن اس دور میں اب سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ اسے اویئر یہ ہو رہے ہیں, ایفیکٹ پڑ رہا ہے اسٹوڈنٹس کی لائف پہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کے وہ کل کا فیوچر ہیں. اس کی وجہ سے آج جہاں پہ بچوں کے پاس بکس ہونی چاہیے, بکس ہاتھوں میں ہونی چاہیے, وہاں پہ آج ڈرگس کی دوسری چیزیں جیسے اسموکنگ ڈرگس ہوتے ہیں, جیسے انجیکٹ کرتے ہیں ڈرگس نیڈلس کے ذریعے سے, اسی طرح گھروں میں بھی ہو رہا ہے ان کے گھر. سب سے پہلا میرا نام مونیکا ہتیشی ہے, اور اس کے بعد تو جو ہمارے اسکول میں آج بالی ووڈ سیلیبریٹیز جتنے بھی آئے ان کو بہت بہت تھینک یو. اس سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ بہت ساری جانکاریاں ہمیں ملتی ہیں, بہت سارے سیکھنے کی چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں ڈرگس کا یوز بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہماری سوشل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ دونوں خراب ہوتی ہے. جیسا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ڈرگس سے جو ہماری استھتی ہے وہ مینٹل اسٹریس ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن یہ بہت غلط بات ہے. ہاں شاید کچھ ٹائم تک ان کا سٹریس دور ہوگا, لیکن جو ڈرگس ہے اس سے ہمیشہ کے لیے سٹریس دور نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک جان لیوا بیماری. میرا نام نندیا راجپوت ہے. تو جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ آج یہاں پہ IEC کی طرف سے یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے پروگرام کیے گئے, ڈرگس پہ کہا گیا, اور سوشل میڈیا کا سب سے پہلے جو مس یوز کے بارے میں کہا گیا. اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہماری جنریشن جو ہے اس پہ سب سے زیادہ بیڈ ایفیکٹ اس کا ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل جو ہے بچے جو ہیں وہ گھر پہ تو ان کو آن لائن کلاسز کے لیے فون وغیرہ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے اس کا وہ مس یوز کرتے ہیں. وہ ایسے تو بولتے ہیں کہ آن لائن. جب ہماری ریناؤنڈ پرسنالٹیز یہاں پہ آ جائیں, جیسے ہمارے بیچ میں آج راجہ سرفراز جی ہیں, اشتیاق صاحب ہیں, باقی ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہیں, ہمارے پیرنٹس میں سے شاہ نواز صاحب ہیں, یہ یہاں پہ ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے ایفیکٹ ضرور سوسائٹی میں جائے گا, اور سوسائٹی میں انڈائریکٹلی جائے گا. ڈائریکٹلی ہمارے بچے جو ہیں کوشش کریں گے اپنے آپ کو, جو اگر کہیں کس طرح کی انوالومنٹ ان کے اندر ہے ابھی, تو اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اور ہمیشہ سے میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ڈرگس کے ساتھ ساتھ ہم جو الیکٹرانکس ڈرگس, جس کو میں پرسنلی ڈیفینیشن کر رہا ہوں کہ اننیسیسری یوز آف سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کچھ ایپس ہیں, خاص کر کے VPN جیسے ایپ جو ہمارے ابھی ہمارے کنٹری کے یہاں پہ الیگل ہے, اور اس کو بھی ان چیزوں پہ بھی ہم نے یہاں پہ بچوں سے انٹریکٹ کیا, اور ساتھ میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ریگارڈنگ بھی ہم نے بات کی. ہم یہ صاف سپشٹ ہے کہ ایجوکیشن نہ کیول پڑھائی سے ہوگا, بلکہ ان چیزوں سے بھی انسٹیٹیوشن کے اندر جگہ بہت ایکٹیولی ہے, اور ان کے بچے اسی طریقے سے آگے گرو کرتے رہیں. جس طریقے سے IEC کمپین ڈرگ ابیوز کے ہائر سیکنڈریز میں, اسکولز میں کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, آرگنائز کیے جا رہے ہیں, اس کا مین مقصد یہی ہے کہ مین موٹیو یہی ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہمارا ایڈولسنٹ ایج گروپ کے جو بچے ہیں, وہی سب سے زیادہ سسیپٹیبل ہے, سب سے زیادہ ولنریبل وہی ایج گروپ ہے. اگر ڈائریکٹ دڈا منڈی ہند لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے تم راشن گھوٹالس حوالہ پن ریکارڈ قلم بند کرنے ذمہ دارن نش وت, تاہم تہد بیان قلم بند کرنا آمت یم کن تم مویوس سپد. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یی. 10 تاریخ کو راشن ہمارے دڑا میں آیا, ایک گاڑی یا 2 گاڑی. ہمیں راشن لوگوں کو ملا نہیں. 24 تاریخ کو ہم نے کمپلین کی, MLA صاحب کو بولا, وہ آئے موقع پر, تو وہاں پہ انہوں نے انکوائری کی, تو راشن وہاں ڈیلروں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں راشن کم ملا ہے. موقع پہ آئے MLA صاحب, وہاں سے بوریاں تلوائی گئیں, تو وہ 10 کلو کو 15 کلو کو 17 کلو کم ہوئی. اس کے بعد وہ انکوائری کے لیے آئی, ڈائریکٹر صاحب آئے منڈی میں, ہم ادھر آئے منڈی میں, تو ابھی 7 بجے آپ نے بھی دیکھا, 7 بجے وہاں سے نکل کے گئے. 7 بجے شام کو کون انکوائری کرتا ہے. ہم بلائے گئے, یہاں پہ آئے, ہم اپنی کمپلین درج کروانے کے لیے, تو وہاں AD صاحب ان کے پاس گیا, ہم اپنے ڈائریکٹر صاحب کے پاس, ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا بھائی آپ اپنے راشن کارڈ ID دکھاؤ. یہ تو دھمکی والی بات ہے نا. ہم اپنے راشن کارڈ ID سے کیا مطلب ہے؟ آپ راشن کارڈ ہولڈر ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی ہم نہ برما کے ہیں نہ پاکستان کے, ہم انڈیا کے شہری ہیں, ہندوستان کے ہیں, کشمیری ہیں, کشمیر کے رہنے والے یہیں کے. راشن کارڈ ہولڈر ہیں, یہی تو ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, پبلک کا ایشو ہے یہ.
हमने यही बोला कि भाई 6 महीने में एक बार शुगर मिलती है AY को वहाँ हमारे वहाँ, तो क्या ये 6 महीने का शेड्यूल है या कि हर महीने आती है? उन्होंने कहा नहीं हर महीने आती है, तो इसको आप बाद में लिखवाएं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको अभी नीचे से मार्केट से किलो लेके ले दे देता हूँ। भाई हम भीख मांगने नहीं आए, हम जनमन बात करते हैं। ऐसी बातें की। फिर उसके बाद राशन कार्ड ID हमारी लिखी गई, लिखवा गई। तो उसके बाद ये बोला कि आपको राशन मिला है कि नहीं। मैंने कहा कि पिछले महीने का मुझे नहीं मिला। डीलर ने मुझे पर्ची दे दी है लिख के कि नेक्स्ट मंथ देंगे हम मई को आपको। अभी मई का राशन भी कम पहले ही आया, तो अब मिला ही नहीं। 24 तारीख तक 10 को मिलना था। तो वही वो डायरेक्टर साहब कहने लगा भाई यार ये कोई दुश्मनदारी वाली बात है, भाई इंक्वायरी करने आए हैं आप, इंक्वायरी करें। लोगों को राशन 10 तारीख को मिलना था, 24 तारीख को आया राशन, नहीं मिला 24 तक को भी, नेक्स्ट मंथ आ गया, तो क्यों नहीं मिला? इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ना कि पूछना चाहिए कि कंप्लेन करने वाले को भाई आप अपने राशन कार्ड ID लिखवाओ। यहाँ जब आए तो जो साहब जम्मू से आए थे वो हमको बता रहे हैं कि आप अपनी बात करो, दूसरे किसी की बात मत करो। देखो हमारे गांव के अगर 2500 आदमी का राशन है तो 2500 तो नहीं यहाँ आएंगे ना, जो उन्होंने आगे आदमी खड़े किए हैं वही आएंगे। तो उन्होंने जो हम कंप्लेन लिखाना चाहते थे वो नहीं वो लिखना चाहते थे, वो ये लिखाना चाहते थे कि हम जो ये मामला बना है राशन का, जो उन्होंने पीछे से जब घपला हुआ है तो इसको किसी तरीके से हम क्या करें कि ख़त्म करें, ताकि हम कुछ आदमियों की स्टेटमेंट दें और लोगों के उनसे लिखवा के दें। उसके बाद वो बोलने लगे कि आप अपने ID बोलो जी, कि आप राशन कार्ड होल्डर हैं, अगर होल्डर नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। फिर हमारे एक साथी ने जब कहा कि मेरे वालिद साहब का राशन कार्ड है और वो राशन लाते हैं, तो उसने आपको आने की क्या ज़रूरत पड़ी, आप क्यों आए। डोगरीपुरा किनियाल तारथपुरा हिंदवार के लूक ये मुकामी सड़कें हज शहर पर करने इंतजामिया पत्म कई अकाल पे मंग करान तत इंतजामिया तरफ सड़कें हज शहर पर करने हवाले कदम तुलना आमत यथ दौरान सड़क पर तारकोल वहरावन काम जारी ये जन मुकामी लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आव अम सत कईहन इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठई राहत। रोड कनेक्टिविटी के हवाले से जिस प्रकार से इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, जिस रफ्तार में, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर अंदर जो भी रोड कनेक्टिविटीज़ हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। तो आपने सवाल किया रोड जो कियल टू डोगरीपुरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक बहुत बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो, कि बहुत खस्ता हालत थी उस रोड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर वो पूरी हो गई है। तो जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया कि उसका मैगडम। आपका कहना सही है कि जो रोड कनेक्ट करता है राजवार को रामहाल के साथ, ये 2 बड़े एरियाज़ हैं। अगर हम CD ब्लॉक्स की बात करेंगे तो रामहाल में 2 है, राजवार में ऐसे एक, लेकिन बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है ये जिनको या एरियाज़ हैं, बहुत बड़े एरियाज़, इनको जोड़ना ये खुद में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन अब जो रोड वहाँ से कनेक्ट कर रहा था हमें, इसको मैकेडमाइज़ किया गया था, लेकिन हमने इसको अपग्रेड किया है। लेकिन आई वुड लाइक टू पे माई ग्रेटिट्यूड टू द PMGSY डिपार्टमेंट, ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट दो कि आप किसी जगह पे उनके साथ इत्तेफाक नहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो लैकुनाज है वो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जहाँ तक अपग्रेडेशन की बात है, जो हमने सिर्फ एक तो ये जो किनल का रोड आप बता रहे थे, ये हमारा एरिया आता है डोगरीपोरा, वहाँ से स्टार्ट होता है। डोगरीपोरा के साथ एक छोटी सी पत्ती है, उसका नाम है अंदरूट, एक बड़ा खूबसूरत नाम है अंदरूट। वहाँ से हो के ये फिर आप देखेंगे जो वाइसा कावनार है वहाँ के बीच में से गुजरता है ये रोड। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।